چینل 24 میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور شاہ صاحب کو میں نے مبارکباد دی تھی جب اپنے گاؤں میں روایتی طور پر آپ کو علم ہے کہ شاہ صاحب ہوئے یا وہ تمام لوگ ہوئے، جی چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں عید منائی جائے۔ میں بھی لندن تھا، بڑا بھاگ کے آیا، میں نے کہا نہیں عید یہیں مننی چاہیے، اور اس وقت پھر میں نے ان سے درخواست کی، اور جب بھی شاہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں تو اس کا سبب یہ ہے کچھ روایتی طور پر ایک ان سے نیاز مندی بلکہ ان کی فیملی سے ایسی رہی ہے کہ یہ بڑی محبت اور شفقت فرماتے ہیں۔ اس کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، نقصان یہ ہوتا ہے کہ ذرا ہم لوگ پرانی روایت کے لوگ ہیں، آنکھ کی شرم ہوتی ہے، آمنے سامنے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ وہ سوال نہیں کرتے جو سوال دوسرے صحافی کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، تو نہیں وہ ہم وہ سب سوال کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کی ایک زبان ہوتی ہے، جس طرح گھروں میں کی ایک زبان ہوتی ہے، سڑک کی ایک زبان ہوتی ہے، تو شاہ صاحب کو تو خیر یہ نکل آتے ہیں دھڑلے سے، تمام زبانوں کا فیس بھی کرتے ہیں میڈیا کی اور لوگوں کی۔ تو شاہ صاحب سب سے پہلے تو میں نے آپ کا شکریہ، اور پھر میں نے یہ کہا کہ میڈیا کی زبان کو جتنی بد زبان بد لگام ہو گئی ہے، اور خاص طور پر سندھ میں تو مہربانی کچھ خاص طور پر ہوتے ہیں، تو یہ پورا عرصہ گزرا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں اوور آل میڈیا کے رول کو کس طرح دیکھتے ہیں شاہ صاحب؟ مجاہد صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ ہمیشہ میرے موقف لینے اور بات کرنے آتے ہیں، اور جیسے آپ سے کہا، آپ سے ایک ایسی پرانی وابستگی میرے والد صاحب سے بھی آپ کی جان پہچان، اور پھر جب سے میں سیاست میں آیا ہوں 2002 سے، میں خیال ہے شروع میں ہی جن صحافیوں سے یا میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے آپ، اور میرا خیال ہے شاید آپ اس وقت انڈس میں تھے، اور میں نے شاید پہلا پروگرام بھی اپنا شاید انڈس میں، مجھے یاد نہیں، انڈس پہ کیا، تو آپ ہمیشہ مہربان رہے ہیں۔ میڈیا دیکھیں میں کچھ نیگیٹو کہوں گا تو خامخواہ میرے اوپر ایک آ جائے گا، نیگیٹو میں کہنے نہیں چاہتا، میرے سامنے کہلیں کہ تو حرج نہیں ہے کیونکہ میڈیا نہیں، میں نیگیٹو نہیں کہوں گا، میں کہہ رہا ہوں کہ میچورٹی آ رہی ہے، لیکن ابھی تک میچور میڈیا پوری طریقے سے نہیں، اور میں یہ ضرور کہوں گا اس لیے کہ کچھ، اور آل از ناٹ ویل، یہ تو بالکل صحیح ہے، ہمارا ملک، ریجن، دنیا میں بہت مسئلے مسائل ہیں، اور خاص طور پہ میں کہوں گا جی ہاں مسئلے مسائل تو ہیں، ان کو پیش کرنے کے لیے ایک طریقہ ضرور ہونا چاہیے کہ اس سے کوئی دلوں میں بدگمانی نہ ہو لوگوں کے۔ ہم انفارچونیٹلی میڈیا کچھ ایسا ہو گیا ہے، اور وہ میچورٹی تھوڑی بہت آئی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے اور بڑھے گا اور آئے گی۔ ایک وہ جو چینلز کے درمیان ریس ہے نا، کہ پہلے میں بتاؤں گا، اور بری خبر ہوگی تو بری خبر بتانے میں پہلے اپنی سمجھتے ہیں کچھ اچھی بات ہوتی ہے، وہ اگر کم ہو جائے اور ایک اس طریقے سے خبر کو پریزنٹ کیا جائے کہ لوگوں کو انفارمیشن ہر حال میں پہنچے، پراپر انفارمیشن پہنچے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دل خراب نہ ہوں، اور لیکن کچھ اس میں آپ کے میڈیا مینیجرز کی، جو میں میڈیا مینیجرز کر سکتا ہوں، سی ایم سب تو کچھ نہیں کر سکتا، ایک عرصے تک وہ انفارمیشن منسٹری رکھتا ہے، اس کی ناکامی نہیں کہ جو ہائی لائٹ آپ کا ہوتا ہے، سندھ کو ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ میں گھپلے یہاں ہوتے ہیں، کرپشن یہاں ہوتا ہے، کرائمز یہاں ہوتے ہیں، ترقی یہاں نہیں ہوتی، جو سندھ کا پرسیپشن جو ہے اس کے مقابلے میں مثلا 7 میں آگ لگتی ہے تو دوسرا تاثر آتا ہے، یہ ابھی جو ہوا شیخو پورہ میں، اس کی کوریج اس طرح نہیں ہوئی، تو اس میں ہم کیا سمجھیں کہ آپ لوگ اس کو آپ کی، یا آپ ایک خاص طور پر ایک تعصب اس کا سبب ہے؟ میں کسی کو نہیں بلیم کروں گا، یا تو ہماری اپنی مینجمنٹ میڈیا کی، میں یہی کہوں گا صحیح نہیں ہے کہ ہم پراپرلی اپنی بات بتا نہیں سکتے۔ ہم تھوڑی دیر پہلے شروع ہونے سے پہلے آپ تھر کی بات بتا رہے تھے، تھر میں جو کچھ ہوا ہے ہم پراپرلی شاید پریزنٹ نہیں کر سکے ہیں، تھر میں جو ترقی ہوئی، تھر میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ کئی جگہ کہتا رہا ہوں لیکن جو پراپرلی کنوے نہیں کر سکا ہوں کہ تھر ہمارے ملک کا فیوچر ہے، جو وہاں پہ قدرتی جو ہے وسائل ہیں، جو کوئلے کے ذخائر ہیں، ان سے ہمارے پورے ملک کے فیوچر چینج ہونا ہے، اس وجہ سے اس علاقے کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے، اور ادھر جو ہے انویسٹ کرنا ہے پراپرلی، وہ شاید ہم پریزنٹ نہیں کر سکے۔ آپ نے 7 کا ذکر کیا، نہیں بلکہ میں اس میں یہ کہوں گا کہ اگر میں نے مزید اس بارے جملے یہ کہے، میں نے تو یہ دیکھا کہ 1000 تھریوں کو مقامی جاب بھی ملے ہیں، 600 چینیوں کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، اور وہ جو دعویٰ وہ کر رہے ہیں شاید دسمبر میں کوئلہ نکالنے کا، اور اس کا اگر میں نے زیادہ ذکر کیا تو کہہ رہے ہیں شاید ہاں میں ہاں سی ایم صاحب کی ملا رہا ہوں۔ نہیں میں نہیں، وہ نہیں، ایک جو آپ نے کہا نا کہ لوکل لوگ سارے جو ہیں ان بلاکس میں، ان سب کو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے یا خاتون جو کام کر سکے اور اس کو نوکری نہیں ملی۔ سیکنڈلی جو ہم نے ایک اور چیز کی ہے، خاص طور پہ بلاک 2 میں ہمارے پاس 54% اونرشپ تھی اس مائن کی، سندھ حکومت کے پاس،
اور ہمیں 51% رکھنی ہے انڈر لا بیکاز ہم نے ساورن گارنٹی دی ہوئی ہے. جو 3% حصص ہیں ہم نے وہ مفت لوکل لوگوں کو بانٹنے دینے کا تاکہ وہ اونرشپ ان کی آئے. یہ ساری چیزیں کی ہیں, ہم شاید پراپرلی ہائی لائٹ صحیح کہہ لیکن رہے یہ ہیں. کیا وجہ ہے کہ لیکن ابھی تک شاہ صاحب اس کی پیپلز پارٹی کی حکومت آپ بھی 3 دہائی سے یہاں حکومت ون نظر رہی ہے کچھ عرصہ چھوڑ کر, لیکن شہری اور جو ہے اور وہ جو دیہی والا مسئلہ مثلا کراچی کا حال سب سے زیادہ برا ہے, تو کیا یہ سمجھوں کہ اگر پیپلز پارٹی سندھ کا ہے, اور سوری ٹو سے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا سندھی یا مہاجر کا, لیکن وہ اگنور کیا جاتا ہے. مثلا اگر ہم سڑکوں پہ نکلیں, فلائی اوور کا حال, گندگی کے ڈھیر, آپ نے خود بھی نکل کر دیکھا, ابھی تو بارشیں آ رہی ہیں, شاید خدا نہ کرے اس سے زیادہ بہار حال ہو, تو کیا وجہ وہ کیوں آپ نے لوکل باڈیز کے ادارے اپنے پاس لیے جو آپ سے پھر سنبھالے نہیں گئے؟ نہیں, ادارے ہم نے لیے نہیں, وہ یہ تھا کہ مثلا سافٹ ویئر یہ جو سافٹ ویئر مینجمنٹ چینی نظر نہیں آتے اب تک؟ نہیں بالکل آ رہے ہیں, ساؤتھ کے علاقے میں ہیں, ساؤتھ کے علاقے میں ہیں. میں کل رات بھی نکلا ہوا تھا, تو میرے کچھ آئے ہوئے تھے باہر سے رشتہ دار, تو ان کے ساتھ میں ڈرائیو کر رہا تھا, تو انہوں نے یہی کہا کہ گندگی ابھی تک ہے. میں نے کہا نہیں بالکل ابھی تک پورا صاف نہیں ہوا, لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ڈبے بلو رنگ کے اور یلو رنگ کے نظر آ رہے ہیں, بنزی پہلے نہیں ہوتے تھے. ہے ابھی تک ہم پراپر ردم میں نہیں آئے, نہیں تو کراچی کی سڑکیں ساؤتھ میں صرف ابھی اور ایسٹ میں تو ایک شہر کا قلب ہے, خاص طور پر صدر, میں وہاں سے گزرا ہوں, وہاں میں نے وہ بھی دیکھا, گڈھے, ناجائز تجاوزات. صدر کے اندر جو پورا امپریس مارکیٹ کا ایریا اور صدر کے پرانے راستے ہیں نا, ان سب کی ہم نے میرے خیال 40 سال بعد واٹر لائنز, سیوریج لائنز تک سے نظر آئے گا اس میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ فرق آپ اگر دیکھیں گے کچھ پچھلے 1 آدھ سال میں ہوا ہے, ہم نے شارع فیصل شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اب جا کے شارع فیصل وائڈن ہوئی ہے 70s کے بعد. طارق روڈ جب ہم بنا رہے تھے, میں ادھر کافی بار گیا, تو ادھر لوگوں نے مجھے بتایا, وہی 40 سال کی بات کی کہ 40 سال پرانا ہے, اس کے بعد پہلی بار اس پہ کام ہو رہا ہے. اور جب چیئرمین بلاول صاحب چلے تھے اس کے افتتاح کرنے, تو وہاں پہ کچھ صحافیوں نے معذرت کے ساتھ ادھر ہم بیٹھے تھے, تو انہوں نے صحافی نے ایک سوال پہلا جو ہے نا وہ کیا کہ جی ناقص کام ہوا ہے ادھر, جو ایک ناقص کام ہوا ہے. تو ادھر وہ شاپ اونرز ایسوسی ایشن کے صدر, میں بالکل نہیں جانتا تھا, ابھی بھی میں ان کا نام بھول گیا ہوں, ادھر ملے تھے بڑے اچھی طریقے سے, وہ کھڑے ہوئے کہتے میں اس کا جواب دوں گا, اور وہ اسٹیج پہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں پورا وقت کی پچھلے 4 مہینے سے کام ہو رہا ہے, میں روزانہ دیکھ رہا ہوں, اور ایسا کام پہلے کبھی نہیں ہوا. تو وہ لوگوں نے اکنالج کیا ہے, ایون ادروائز لوگ اکنالج کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک ضرورت بہت زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کام کچھ نہ کچھ میرا خیال ہے کہ شروع ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلا مالی سال ہے, اس میں بھی ہم ایک اور برس دیں گے, اور پھر الیکشنز آئیں گے, الیکشنز کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے. وہ ایک تو الیکشن ہے, میں بہت لوکل الیکشن نہیں چاہ رہا تھا, لیکن خیال یہ تھا کہ پہلے جو سندھ کو یہ شکایت ہوتی تھی جب تک آپ 18ویں ترمیم نہیں آئی تھی کہ NFC پول سے جو آپ کو آتا تھا, اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ صوبے کے پاس تو آ گیا ہے, لیکن صوبہ جو ہے وہ عام طور پر جو انہوں نے آپ کے چارج شیٹ بھی ان کے مطالبے ہوں, جو اپوزیشن بھی ہیں پوچھے, اور وہی کہتے تھے جناب ہمیں 50 کروڑ روپے دے کے کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہیں, 1.25 ارب روایت ہے. پھر ملازمتوں کو شکایت گئے, وہ مجیب الرحمان کے 6 نکات کی طرح مجھے لگی ہیں آج رہی ہیں, اگر سنٹ پیش کی پتہ نہیں کتنی سماعت ہے کہ جو صوبے سے نہیں کیے گئے یا وہ چیک نہیں ہوا. سمرا شاہ صاحب
جو ٹرانسفرز ہوتے ہیں ٹو دا مطابق ہوتے ہیں. جتنا کام ہے اگر میرا جو کام ہے اس کے حساب ایگزامپل یہ اس کو حساب لگا دے لوکل گورنمنٹس میں ہوا ہے نا صرف محدود نہیں ہے باقی جگہ بھی میں ہوا اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی. تجربہ بھی سوچ وچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہے کام ہے. تو میں نے ادھر بیٹھ کے بتایا تھا پورے حساب کتاب کے ساتھ اور میں نے پیپرز پورے ان کو دے دیے تھے لیڈر آف دی اپوزیشن کو تقریر کے بعد کہ جو سندھ حکومت نے خرچ الگ سے کیا ہے کراچی میں یہ جو آپ کو پروجیکٹس یہ طارق روڈ شارع فیصل یہ منزل پمپ فلائی اوور ٹرک روڈ فلائی اوور حسن اسکوائر سے نیپا صفورہ سے یونیورسٹی ہب ڈیم مدینۃ الحکمت پھر کچھ سیوریج کے کام ہے کچھ واٹر سپلائی کے کام یہ سب ملا کے ہم نے 7.5 ارب روپے خرچ کیے اور جو ہم نے میئر صاحب کو دیے ہیں فرام دا پروونشل گورنمنٹ وہ 8 ارب روپے اور 8 اربوں نے خرچ کیے 8 ارب لیکن وہ کہاں ہے وہ مجھے پتا ہے مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سرکولر ریلوے کا بھی کہا ہے اس کا مجھے نہیں پتا کیا ہے نہیں سرکولر ریلوے تو الگ ہے گرین اور پتہ نہیں اس کا وہ گرین لائن فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے اورنج لائن جی میں کہہ رہا ہوں یہ وہ چیزیں جو میں صرف ایک بتا رہا تھا جو یہ ہم نے انیشیٹو شروع کیا تھا کیمل شاہ صاحب کے زمانے سے کہ جی اب پروونشل گورنمنٹ نے پراپر اسپینڈ کرنا ہے ان کراچی خود سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے تب ہم نے وہ بنایا تھا. تو میرا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ 7.5 ارب روپے میں کچھ نظر آتا ہے 8 ارب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کیا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے کہ پیسے نہیں دیے پیسے دیے ہیں ہم نے. انفارچونیٹلی ابھی مجھے ایگزیکٹلی نہیں ابھی برسات آپ نے خود ہی ابھی شروع کیا برسات آنے والی ہے ہم نے اسپیشل فنڈز دیے ہیں نالوں کی صفائی کے لیے. برسات آ گئی تھی اس وقت تو آپ پہلے دن ہی آ گئی تھی پہلے 2-4 دن بھی میرے خیال میں پہلے ہفتے میں ہی ہو گئی تھی برسات کافی. لیکن ہم نے لوکل گورنمنٹس کو کراچی کے ایم سی کو نالوں کی صفائی کے لیے اسپیشل فنڈز دیے وہ ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں پراپر خرچ ہوئے کتنی ہوئے مجھے اماؤنٹ یاد نہیں ہے اس وقت یہ ہوئے میں بتا رہا ہوں آپ کو گجر نالے کی صفائی کے لیے محبوب آباد نالے کی صفائی کے لیے ہم نے اسپیشل فنڈز میں نے خود. لیکن ابھی کچھ نالوں کی حالت بہت خراب اس پہ میں ایک بریک کے بعد آؤں گا اور اس سے بھی زیادہ اہم میرے لیے مسئلہ شاہ صاحب سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا اور وہ کرائم کا ہے اسٹریٹ کرائم کا. اور اس حوالے سے یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ ایک کنٹروورسی پیدا ہو گئی جس میں میں قطعی طور پر بات نہیں کروں گا کہ وہ اس پرسنالٹی کے حوالے سے کہ کیا اگر صوبے کا لا اینڈ آرڈر کا انچارج اگر آئی ہوتا ہے صوبے کے ایگزیکٹو سے کیسے ہونا چاہیے وہ اسلام آباد سے ہدایت ایسا موضوع ہے. لیکن دوسرے سے زیادہ ہوا اس پر گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. سارا ٹائم فرش پہ اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو
ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां पर बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया है। पानी में कई गाड़ियां भी बंद हो गई हैं। उधर कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मअतल हो गई है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे ताहा उबैदी से। ताहा उबैदी बताएगा। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक की जानिब वाटर बोर्ड के अहम तरीन दाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। शाम से ही कराची की बिजली अचानक मुनक़ता हुई है और उसके बाद जो है अभी जो काम है वो अभी जारी किया हुआ है। इसके अलावा कराची के मुख्तलिफ जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पर गाड़ियाँ बंद होना शुरू हो गई हैं, पानी खड़ा होना शुरू हो गया है, जिसके पेश नजर जो शहरी है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। खास तौर पर गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, अजीजाबाद समेत जो दीगर इलाके हैं सेंट्रल जोन के और मलिर जोन के, वहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जाम होना शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पर पानी खड़ा है, जिसके पेश नजर गाड़ियाँ बंद होना शुरू हो गई हैं। लोग अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं और उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया ताहा उबैदी। एक्सीलेंट एक्सेसरीज और एल्पाइन ग्लैमर बनाने वाले इस्लाम ट्रेडिंग कंपनी की जानिब से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती है बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। और अपना स्किन वाइट होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तजकिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस तक गोरापन। जो देखे उस पे बिजलियां गिराऊंगी, हमारे खिलती जाऊंगी, मेरे माहिया तेरे दिल को मैं जीत जाऊंगी। स्किन वाइट से मैं रोज यूं ही खिलती जाऊंगी। ग्लोइंग वाइट स्किन इंचेस 15 दिन। स्किन वाइट गोट मिल्क व्हाइटनिंग सोप। अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? मसूरों से खून आना, दांतों में दर्द और दीगर तमाम बराए अवाम या बराए दौलत, हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। जितने प्रॉब्लम्स उतने सॉल्यूशंस और जितने सॉल्यूशंस उतना कंफ्यूजन। काश लाइफ में सब कुछ आवाजों के शोर में
مقاصد گم ہو جاتے ہیں۔ تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے، لیکن ثبوت کی روشنی۔ ہم ہر بات کریں گے، لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:30 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ گولڈن پرل ڈیلی فیس واش کلینزنگ سسٹم کی کمپلیٹ رینج، سکن کی تمام لکھتے رہے پرابلمز کے لیے جنون تو اب کی سے حکایات نو ٹو پوچھ۔ آل دی سکن پرابلمز۔ قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات سے جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائیں گے۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اونچا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھائی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی۔ مجاہد بریلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ بریک سے پہلے میں شاہ صاحب جو سب سے سینسٹیو ایشو ہے، اور یہ اسٹریٹ کرائم جب میں کہتا ہوں تو یہ موٹر سائیکل چھننا یا موبائل چھننا یا خالی گاڑی چھننا نہیں ہوتا۔ آپ کو علم ہے کہ جو لوگ اس کی مزاحمت کرتے ہیں ان کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں۔ اب مگر میں اسی سال رواں میں دیکھ رہا ہوں، جنوری میں موٹر سائیکلیں 1868 چھنی، موبائل 1991، مارچ میں 1601 تو موبائل 1574، مئی میں یعنی جو گزرا ہے 1662 موٹر سائیکل تو 1805، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ بہرحال مجھے نہیں علم کہ اس کو رینجر نے جس طرح جیل پر چھاپا مارا، وہاں کہتے ہیں جی کچن چل رہے تھے، وہاں ریفریجریٹر تھا، وہاں موبائل فون تھا، قیدی فرار ہو گئے، پتہ نہیں کسی سپرنٹ جیل کو برطرف کیا نہیں گیا، اور یہ بھی گیا کہ جی وہ تو رینجرز کو جانا پڑا، حالانکہ اس کا ذمہ دار IG جیل خانہ جات ہے، اس کا ذمہ دار صوبائی وزیر داخلہ ہے۔ شاہ صاحب، 2-3 چیزیں آپ نے سوال کیے جی۔ یہ تشویشناک بالکل ہے جو اسٹریٹ کرائم ہم ابھی تک پراپرلی کنٹرول نہیں کر سکے۔ اسٹیٹسٹکس تو آپ نے دی، لیکن اگر آپ ابھی تو ذاتی واقعہ ہوا ہے تو میرے آنے میں تاخیر اس لیے بھی ہوئی ہے کہ میرے پروڈیوسر کے ساتھ وہ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں، آپ بتا رہے تھے بھی مجھے، میں نے اسی وقت کہا ہے کہ ذرا دیکھ لیں اس کو کیا ہے۔ دیکھیں، میں نے کہا کہ تشویشناک بالکل ہے کہ ہم اسٹریٹ کرائم کو پراپرلی کنٹرول نہیں کر سکے ہیں۔ یہ اسٹیٹسٹکس پہلے بھی اسی طریقے کی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ بھی کوئی بڑھ گئی ہیں زیادہ، جو مجھے انہوں نے بریفنگز دی کم ہونی چاہیے نا، کم میں وہی کہہ رہا ہوں، کنٹرول نہیں کر سکے، تشویشناک ہے۔ ایسا نہیں کہ اچانک کوئی اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا ہے اور پہلے نہیں ہوتا تھا۔ پہلے انفارچونیٹلی جو میجر کرائم تھا، ہینس کرائم اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ہماری اس طرف نظر نہیں پڑتی تھی، لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، میں بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں، یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جی اب تو ہو گئی ہے یا ہمیں کنٹرول کرنا، یہ بالکل صوبائی حکومت کا یہ اولین فرض ہے کہ لوگوں کو ایک بہتر ماحول، ایک پرامن ماحول دیں، اور جب تک اسٹریٹ کرائم ہوگا وہ پرامن ماحول نہیں ہوگا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی موبائل فون یا پیسے تھوڑے سے چھن جانا یا موٹر سائیکل چھن جانا، جانے چلی جاتی کبھی کبھی، اور وہ جو اسٹریٹ کرائم والے ہیں وہ بھی ڈنڈا چاقو لے کے تو نہیں آتے، آج کل تو ہر ایک کے پاس پستول ہیں اور وہ لے کے آتے ہیں۔ تو ہم نے یہ اس پہ میں نے پہلے بھی کافی میٹنگز کی تھی، میں نے CPLC کے ساتھ بھی بیٹھ کے اس لیے کہ وہ بھی مانیٹر کرتے ہیں، میٹنگز کی ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی شاہ صاحب نا، مثلا جب آپ نے ایک آدھ جگہ کہا کہ ایسے چو برطرف کرو،
اوپر سے لے کر ایک آدھ ہوا پھر واپس آ گیا. مثلا اگر ایک جو واقعات ہوتے ہیں, مثلا میں سوری ٹو سے پھر جیل ہی پر آ جاتا ہوں. کراچی سینٹرل جیل میں جو ہے اتنا سب کچھ ہو رہا تھا, مجھے نہیں علم کہ آئی جی جیل خانہ جات یا صوبائی وزیر داخلہ نے ذمہ داری قبول کی. جیل کے اندر جو 2 قیدی ہو گئے تھے وہ بہت زیادہ میرے لیے تشویش کی بات ہے, اور اس پہ اسٹرکٹ ایکشن اسی وقت لیا تھا. کیا ایکشن ہوا؟ جو 12 لوگ اس میں جو بھی ڈیوٹی پہ تھے, سپرنٹینڈنٹ سے لے کے سپاہی تک, ان سب کو برطرف کرنے کی, برطرف تو ایک بار کیس داخل کر کے دے آر آل ان جیل, اور یہ ٹرائل ہوگا ان کا, ٹرائل ہوگا اور ان کو سزا ملے گی کم از کم. اور یہ میں تو فرسٹ انویسٹیگیشن پہ نہیں اثر انداز ہونا چاہ رہا, لیکن فرسٹ ریئیکشن یہی کہ یہ انسائڈر جاب ہے. بالکل وہ لوگ اس کے ساتھ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, لیکن بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ ون آف دی پرزنرز واز ناٹ ایون سپوزڈ ٹو بی براٹ ٹو. کیسے آنکھ کے نیچے ہو رہا تھا؟ کراچی جیل ہے, شہر کے اندر ہے. اس کے بعد جو آپ نے بات کی نا, جو سرچ آپریشن ہوا تھا, وہ جیل اتھارٹیز نے خود رینجرز کو بلایا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے سرچ آپریشن کریں. وہ جیل اتھارٹیز کی انیشیٹو تھا, اور اس میں بھی جو چیزیں برآمد ہوئی. اب اچھا, آئی جی جیل خانہ جات آئی جی کے انڈر میں ہوتا ہے یا وہ ڈائریکٹ سیپریٹ ہوتا ہے؟ سیپریٹ ہوتا ہے. ہاں, پریزنز منسٹری الگ ہوتی ہے. اچھا, ہوم منسٹر کے پاس پریزن منسٹری نہیں, ایک اور منسٹر. آئی جی ویسے ضرور ہوم منسٹر کے انڈر میں ہوتا ہے. نہیں, آئی جی پریزنز جو ہے وہ ہوم, وہ جو اچھا نہیں, کیونکہ وہ آج کل آئی جی کا بہت ذکر ہو رہا ہے نا, مجھے سمجھ میں نہیں آ پاتا کہ وہ اسلام آباد کے اندر پہ ہوتا ہے یا یہاں کسی کو جواب نہیں دیتا. پریزنز جو ہے نا وہ الگ ہوتا ہے بالکل, اور وہ چلے ایک تو آئی جی ادھر آپ کے انڈر میں آیا نا, پریزن کا ہوا بھلے وہ. ہاں نہیں ہے صرف صوبائی حکومت کا, نہیں ہے صوبائی حکومت کے انڈر میں, لیکن آپ نے جو کہا ہوم ڈپارٹمنٹ نہیں, ہوم اینڈ پریزنس ڈپارٹمنٹ کبھی اکٹھا ہوتا ہے. ہوم سیکرٹری پریزن سیکرٹری بھی ہوتا ہے, لیکن اس وقت ہمارے پاس آئی جی پریزنس جو ہے وہ ہوم سیکرٹری کو تو رپورٹ کرتا ہے, لیکن ایز پریزنز ان کا منسٹر ایک اور ہے. تھانے تو آئی جی کے تحت ہوتے ہیں نا تمام, مطلب وہ اگر وہ جیل بھی کسی تھانے کے تحت آتی ہوگی نا. اچھا نہیں, وہ اس میں جیل اتھارٹیز کا صرف. اچھا, بہت بڑا واقعہ ہوا ہے نا, بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. جتنا نہیں آپ جو بالکل حق بجانب ہیں, بلکہ اتنا بڑا واقعہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ اس کی رسپانسبلٹی ہماری ہے. اور یہ جو ہوا ہے, اور تشویشناک بات یہ ہے نا کہ ہم نے بڑا مشکل سے سارے لوگوں نے مل کے, اور خاص طور پہ سندھ میں زیادہ ایفرٹ ہوئی ہے, میں یہ بالکل کلیئرلی کہوں گا کہ ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز, چاہے وہ سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں یا ملٹری ہوں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں, ہم سب نے مل کے ایک جو ہے کافی حد تک کنٹرول کیا ہے دہشت گردوں کو. اور اگر اس کے باوجود 2 دہشت گرد جو خالی ایسا نہیں ہے, مثلاً جو لشکروں کے یا سپاہوں کے ہائی پروفائل پکڑے گئے, ایون اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید میں درست کر لوں گا, ڈینیل پل کیس کے ملزم بھی پتہ نہیں کیوں ان کو سزائے موت نہیں ہوتی, اور یہ تمام جیلوں میں اپنا نیٹ ورک بھی چلا رہے ہوتے ہیں, اتنے پاورفل ہوتے ہیں. تو مجھے صوبے کے وزیر اعلیٰ کی ایسے آپ کراچی سے اس کو حیدرآباد منتقل کر دیتے ہیں, سکر کر دیتے ہیں, نواب شاہ خیرپور کر دیتے ہیں, مسئلہ حل تو نہیں ہوتا. اور یہ معاملہ, اور وہ قیدی صرف آپ کے نہیں ہیں, وہ قیدی پکڑتی ہے آئی ایس آئی پکڑتی ہے, ایم آئی پکڑتی ہے, اس کو ہائی پروفائل ایجنسیاں پکڑتی ہیں, اور ان کی یہی کورٹوں میں ضمانتیں ہو جاتی ہیں, وہ پھر پکڑے جاتے ہیں. یعنی بیشتر کیسوں میں اس طرح بھی ہوا ہے. ہمارے یہاں بہت کیسز ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارا لیگل سسٹم, پروسیکیوشن سسٹم میں ویکنیسز جو ہیں, ہم نے ان کو ایڈریس کرنے کی بہت کوشش کی ہے, اور کافی حد تک ایڈریس بھی ہوا ہے. ہماری جو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے بڑے دہشت گرد بیل لے کے پھر وہی وارداتیں کرتے ہیں, اور ایسے کئی کیسز ہوئے کہ وہ بیل پہ تھے اور پھر میں کہا نا کہ پل کیس کا میں خیال شاید ابھی تک یہی موجود ہے, وہ بڑا پکنک منا رہے ہیں لوگ, کہتے ہیں وہ تو عام طور پہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن شاید اس میں کیوں نہیں بات کرتے فیڈرل گورنمنٹ میں؟ ذمہ داری جب چھٹتا ہے تو پھر آپ پر آتا ہے نا, جب تو پھر آپ. فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے ہماری, میں کسی اور کے اوپر الزام وہ نہیں ڈالوں گا اس کی بلیم. نہیں, باقیوں کو تو اڈیالہ جیل لے جاتے تھے نا, وہ آپ کے تو کراچی جیل میں رکھتے ہیں, حیدرآباد جیل میں رکھتے ہیں, سندھ کی جیلوں میں رکھتے ہیں. اس لیے رکھتے ہیں کہ کیس یہاں پہ ہوتا ہے نا, آئی تھنک وہ کوئی لیگل, لیکن ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ تو آپ کو توڑنا ضروری ہے. ایبسلیوٹلی جیل کے اندر تو چاہے کچھ بھی ہو, ان کو انفارچونیٹلی جو سہولتیں مل جاتی ہیں, اور کچھ نہ کچھ اسی وجہ سے جو اتنے موبائل فون پکڑے گئے اور ساری چیزیں پکڑی, اس سے اور ظاہر ہوا کہ جی بالکل یہ چیز ہے. لیکن 7 کا کیا ہوا شاہ صاحب, وہ سب کو نیٹ ورک تو نہیں پکڑ پائے نا, وہ تو آگے 7 کا جی کافی حد تک ہم نے وہ ٹریک کیا ہے. اب مجھے جو بتایا جاتا ہے کہ جو اس کے کوئی 1-2 ماسٹر مائنڈ تھے, مستونگ میں کوئی آپریشن ہوا تھا, اس میں مارے گئے ہیں, لیکن ابھی تک مجھے کلیئر نہیں ہے, اور میرے دل کو سکون نہیں ملا ہے. نہیں تو مجھے یہ بتایا گیا کہ
جو 1-2 ماسٹر مائنڈ اس کے تھے مستون میں آپریشن میں وہ مارے گئے ہیں، جو یہ کلیئر کرتے ہیں. میں نے بھی اور طریقے سے پتہ کرنے کی کوشش کی. ابھی میں جب عید کے موقع پہ گاؤں پہ تھا تب بھی میں نے وہ لوکل جو ادھر تفتیش کر رہے ہیں ان کو پھر بلایا تھا اور کہا تھا کہ بھائی نہیں، میں اصل میں شاہ صاحب جو بنیادی سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ صفورہ گوٹ کا ہو، چاہے سیون کا ہو، یا امجد صابری کا ہو، وہاں کے وہ کیس وہ پکڑے بھی جاتے ہیں، لیکن پروسیکیوشن یعنی گورنمنٹ کے جو وکلاء ہیں وہ کیس اتنی مضبوطی سے نہیں لڑتے کہ ان کو ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ تازہ ترین پروین رحمان کیس اس کے بیل ہو گئی، وہ سواتی کی پتہ نہیں کس کا کیا نام لے رہے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ مثلا سندھ گورنمنٹ کا جو استغاثہ یا پروسیکیوٹر ہے یا جو پولیس ہے اس کے معنی وہ ایسے نہ کافی ثبوت دیتے ہیں، تو پھر ہم تو ہی سمجھائیں گے کہ وہ ان سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بہت حساس مسئلہ ہے شاہ صاحب. میں آپ کی بات بتاؤں کہ پروسیکیوشن کی ویکنیسز اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جوڈیشری بھی آپ کو، میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا، وہ بھی بڑی سزائیں دینے میں ان دا سینس کہ ہاں آپ کو چھوٹے موٹے جو کیس ہیں وہ تو بڑے نظر آ جاتے ہیں. میں نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کو باقی چیزیں جو دے آر ناٹ تھریٹ ٹو دی سوسائٹی، لیکن ان کیسز میں آپ بلیم تو پروسیکیوشن پہ آ جاتا ہے کہ جی آپ نے کیس صحیح نہیں پیش کیا. لیکن اس ٹائپ کے دہشت گرد کیا وہ پورے ثبوت چھوڑ کے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی وجہ سے جیلر آپ خود کہہ رہے ہیں ملے ہوئے تھا، جب ڈپٹی سپرنٹ ملا ہوا تھا اور اس کا ملا ہوا تھا. میں کہہ رہا ہوں بالکل ملے ہونے کی اس کے معنی وہ بھی مل کر کرتے ہوں گے نا. یہ بالکل شک ہے اس میں کہ ملے ہوئے ہوں گے، ادروائز یہ کام پروسیکیوشن اسی لیے کہ شاید وہ ان سے ملا ہوا ہوگا یا ان کے خوف کے مارے نہیں دیتا ہوگا. خوف بھی ہے، ایک خوف بھی ہے، اور وہ جوڈیشری میں بھی ہے، کوئی پروٹیکشن نہیں دیتے اس لیے خوف ہے. پروٹیکشن تو جوڈیشری کو اللہ، مطلب میرا خیال ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے، میرا خیال ہے جتنی جوڈیشری کو پروٹیکشن ہم نے دی ہوئی کوشش، جو ریسورسز موجود ہیں، خوف کے مارے فیصلہ نہیں دیتے نا، بیل نہیں کرتے. مطلب ہائی پروفائل کیسز میں جو بیل ہوتی ہے یہ تو بڑی خطرناک ہے. اس کا مطلب یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں، میں اگر وہ جو نیب ویب میں پکڑ جاتے ہیں ان کی تو بیل ہوتی نہیں. ڈاکٹر عاصم کی بیل کو 1.5-2 سال لگ گئے تھے. ڈاکٹر عاصم میرا نہیں خیال ہے کہ کسی بھی اینگل سے سوسائٹی کو تھریٹ ہے. ڈاکٹر عاصم ضرور آئے گا کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. آپ نے کہا نا، میں کسی بھی اینگل سے آپ ان کو تھریٹ ٹو سوسائٹی تو نہیں کہہ سکتے نا، آپ جو الزام لگا دیں ان پہ. لیکن وہ ان کو 1.25-2 سال لگے، وہ بھی بڑی مشکل سے ریفری جج آئے، پتہ نہیں کیا کیا وہ بعد میں. پھر آپ نے بھی تو کرا نا، پیل پارٹی کا صدر ہی بنا دیا اس کو. پہلے بن گئے تھے. ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم ایشو کی طرف، یعنی یہ تو بہت اہم، یعنی سندھ کا مسئلہ جو سب سے بڑا لا اینڈ آرڈر کا ہمیشہ سے رہا ہے، اسٹریٹ کرائم کا بھی رہا ہے، اور یہ جو جیل اگر ٹوٹتی ہے اور پھر بڑے بڑے لوگ بھی ہوئے ہیں، 7 جیسے واقع بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک اور بھی براڈر کینویس میں پھر میں کہوں گا کہ جو سپیک کے تحت آپ کو موقع بھی ملا. پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا اور ہم بھی کہتے تھے کہ یہ تو لگتا ہے جیسے سپیک جو ہے وہ کسی نے پنجاب ہاؤس میں پوچھا بھی گوادر کی لڑکی نے کہ سنا ہے ہم نے سپیک بند تو گوادر میں رہا ہے لیکن ترقی پنجاب میں ہو رہی ہے. خیر یہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس.
DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा। मुजाहिद बजरी एक बार फिर हाजिर है और शाह साहब कहेंगे कि ईद का तीसरा दिन है, कुछ ईद की खुशियों की बात करते, मुबारकबाद देते कि इतना सब कुछ बहरहाल वो सानिया पारा चिनार में तो हुआ, हमारे वो अहमदपुर शर्किया में भी हुआ, सिंध में जिस तरीके से मैं तो चाहता हूँ कि कैमरे की स्क्रीनें ज़रा वो दिखाएं कि रात भर लोगों ने ख़रीदारी करी, कोई बड़ा सानिया वाक़या नहीं हुआ। लेकिन जहाँ वो अगर क्रेडिट देने लगें तो कहा जाएगा जी हुकूमत की सपोर्ट हो रही है। ये भी बड़ी मुश्किल हो गई है मीडिया के लिए और हम जैसे लोगों के लिए। लेकिन ये बहरहाल हकीकत है कि ये 3 दिन ईद के बड़े सुकून से गुजरे, करोड़ों अरबों की लोगों ने ज़्यादा ख़रीदारी की, शॉपिंग की। लेकिन स्ट्रीट क्राइम अपनी जगह रहते हैं, जिस पे मैं शाह साहब से कहूँगा कि उसका कोई तरीक़ार तो निकालना पड़ेगा। अगर एक थाने की हदूद में एक दिन में 12 फ़ोन छिन रहे हैं, 6 मोटरसाइकिल कर रहे हैं और फिर भी SHO बैठा हुआ सिगार पी रहा है अपने, तो उसको इस बात का हक़ हासिल नहीं है, वो ड्यूटी अफसर है। और इसका भी लोग देखना ये चाहेंगे कि जो जेल टूटी गई, जेल से जो कुछ बरामद हुआ, जो भागे गए, कि उनके साथ क्या हुआ। ये बड़े टेस्ट केस हैं। अगर शाह साहब कहते हैं कि उधर वालों के लिए डॉक्टर आसिम टेस्ट केस है, तो इनके भी टेस्ट हैं। शायद हम ये जो आप 1-2 बार आपको चाइना जाने का भी मौका मिला और किसी हद तक उसके जो समरात थे, खैर उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, कुछ समझते हैं कि वो उसमें आप जोड़ने में कामयाब हुए? वो जो सड़कें पहले हम सुन रहे थे गवादर से लड़काना आएगी और फिर इधर गवादर से जो कराची सड़क आ रही थी, फिर कुछ ये भी आया कि ये तो इंडस्ट्रियल तो नहीं, ये तो कोई एग्रीकल्चर का मामला है, इससे क्या होगा? तो किस हद तक समझते हैं कि सिपेक वाकई एक कौमी नेशनल प्रोजेक्ट है जिससे सिंध को भी फैज़याब होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, ये यहाँ पूरे पाकिस्तान में कह लो कि ये थोड़ी सी लोगों के अंदर बाकी सूबों में ये फीलिंग ज़रूर आ गई थी। और वो फीलिंग तब ज़्यादा हुई थी जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट आए थे, मेरे ख्याल 2015 में आए थे, मुझे साल याद नहीं एग्जैक्टली, 2000 धरनों के बाद जब आए थे चाइनीज़ प्रेसिडेंट, तो उन्होंने सिवाय एक चीफ मिनिस्टर के बाकी 3 चीफ मिनिस्टर्स को बुलाना भी मौजू नहीं समझा और ख़ुद ही बैठ के उन्होंने सारे साइन की बातें। और एक उस वक्त जो हमें पता चला था और मैंने रेस किया था, हमारा एक प्रोजेक्ट चाइनीज़ साइड से रिकमेंड होके आया था और पाकिस्तानी साइड ने उसको बिल्कुल, और वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, उसको लगा दी थी। उसके बाद हमने रेस किया था बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कि जी ये बड़ा गलत है और इससे जब तक पूरे मुल्क के अंदर आप इसके पॉजिटिव असरात नज़र नहीं आएंगे, लोग इस पर बिलीव नहीं करेंगे और आप पूरे कॉन्सेप्ट को जेपटी में डाल रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ब्रेन चाइल्ड आसिफ अली जरदारी साहब की ये
ब्रेन चाइल्ड थी जब वो प्रेसिडेंट थे। इसी वजह से तो मई में हुकूमत आई थी, मई में इलेक्शंस हुए थे, हुकूमत आई थी और जून या जुलाई में उन्होंने सीपैक के पहले से, एक महीने में तो ये काम नहीं होता, नहीं पहले से चलता। खैर तो फिर इस दफ़े फिर हमने वक्त कम भी है, हाँ मैं जल्दी से बताता हूँ। इस दफ़े जब हम गए थे दिसंबर में, एंड ऑफ दिसंबर, चाइना जो जॉइंट JCC की मीटिंग होती, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है, जो एहसन इकबाल साहब हेड करते हैं, उनके चाइनीज़ साइड पे भी। तो उन्होंने कहा था कि बाकी चीफ मिनिस्टर्स आना चाहें तो आएँ। तो 3 चीफ मिनिस्टर्स गए थे, खैबर पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान के, और मैं गया था उसमें। और हमने मिल के जो है, और फेडरल गवर्नमेंट ने उस वक्त थोड़ा सा बिल्कुल कोऑपरेट किया था। हमने कहा कि जी प्रोजेक्ट्स बाकी सूबों के भी आने चाहिए, और हमने 2 प्रोजेक्ट्स अपने, बल्कि 3 डाले थे, तीसरा तो एक जनरल सारों के लिए था, एक सर्कुलर रेलवे का और दूसरा KT बंदर का। ठीक, इसलिए कि इनसे हमारा ख्याल है कि सर्कुलर रेलवे कराची के अंदर बहुत ज़रूरी है, हम सब जानते हैं, और KT बंदर, हाँ, और नहीं उसमें काम हो रहा है। अच्छा, कोई डेट देंगे क्या? इंशाल्लाह ताला डेट देके हम तो मुश्किल में फंस जाते हैं लोग। नहीं, इस साल हम इसको शुरू करेंगे, मैं इस साल मतलब इस दिसंबर तक मेरा ये पूरा, मैं उस पे काम कर रहा हूँ। शुरू करा तो इट विल टेक 6 months एंड मोर, लंबा, इट टेक लॉन्गर, बड़ा काम है, लेकिन शुरू होगा। तो फेडरल गवर्नमेंट का ग्रीन लाइन का जो सुरजानी टाउन से खुदा हुआ है शहर पूरा हमारा, वो तो कह रहे हैं कि अगस्त 14 को पहले इनका इरादा था, ये एंड ऑफ द ईयर वो भी शायद कंप्लीट कर रहे हैं। हम ऑरेंज लाइन एक बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये सर्कुलर रेलवे का बड़ा काम। अच्छा, बाकी जो सड़कें मिल रही थी सिंध से, अगर कोई काम मुझे बताएं, जो उसमें गवादर से जो लड़काना सुनाई आ रही थी, उसमें वो नहीं है, वो उन्होंने छोड़ दी, वो हम अपने ही उससे कर रहे हैं, या नीचे कुछ रोड्स बना रही है, वो कर रहे हैं। दूसरा हमने KT बंदर का, मैंने जैसे बताया कि वो एक मेजर प्रोजेक्ट हमारा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये विजन था कि KT बंदर पे पोर्ट हो थर के लिए, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्ट्स हैं, थर का और KT बंदर का। इसलिए कि कोयला हमारे पास अल्लाह ताला की मेहरबानी से इतना ज़्यादा है कि हमारी अपनी ज़रूरियात भी पूरी करेगा, और हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, इसमें कि इस मुल्क के लिए 1,75 अरब टन 175। मैंने देखा अगर आप 50 इधर निकाल रहे हैं तो उसमें तो अगर बहुत सिर्फ एक ब्लॉक कर रहे हैं अभी, वो ब्लॉक 2 आपने विजिट किया होगा, माइनिंग। लेकिन वो भी आप, मैंने सुना वो 460 वो बिजली खुद लेना भाई, निकली बड़ी मुश्किल से यहाँ है, वो जो 660 मेगावाट से निकलेगी दिसंबर में, नेशनल ग्रिड में दे देंगे भाई, वो सब वो वक्त आएगा, काम हो जाए फिर हम देखेंगे क्या होता है। चलो एक और, ये तो हर मौजू ऐसा तफसीली, लेकिन आप ये समझते हैं कि जो बराह रास्त अगर जो आपकी जो गुफ्तगू हुई है उसमें जो बड़े बड़े प्रोजेक्टों में सिंध को ज़रूर ऐसे मिलेंगे जिसमें हम ये कहें कि हाँ ये सर्कुलर रेलवे का एक है, KT बंदर का है, और सबसे बड़ा कराची हैदराबाद में 1 महीने भर से नहीं गया, बड़ा बुरा हाल था। सड़क बेहतर हो गई है? कुछ नहीं, अभी तक सड़क जो है वो तैयार नहीं हुई। मेरी FWO से बात हुई थी, मैंने तशवीश का भी इजहार किया था, इसलिए FWO बहुत बड़ा मेजर, उन्होंने कहा नहीं इंशाल्लाह हम 14 अगस्त तक ये सड़क जो है सब्सटेंशली आखिरी जो टोल प्लाजा से कराची तक वो कह रहे रह जाएगा, वो भी सितंबर के एंड अक्टूबर तक हम कर देंगे, हम वो शुरू कर देंगे। सड़क जो बीच में से ख़राब हो गई है उन्होंने भी उसको भी कहा है कि बना देंगे, तो तशवीश के इज़हार। एक सियासी बात तक कर लें आपसे ज़रूर। मैंने कहा शेख आ गए, जाम आ गए, सुना जतोई भी आ जाएंगे, शिराजी भी आ जाएंगे, कोई इलेक्शन तक कोई बचेगा भी जिसका मुकाबला करेंगे? या आप देखिए इलेक्शन होता है, इलेक्शन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहते आपने सोचा कि सबको मिला ले आओ? इलेक्शन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इलेक्शन होता है हमेशा एक, और ख़ासतौर पे इनकम्बेंसी फैक्टर जो है ना, 10 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है, तो लोगों को ज़रूर वो इनकम्बेंसी फैक्टर आता है कि वो नहीं, आप लड़ना नहीं चाहते ना इलेक्शन, उन्होंने कहा अपने साथ मिला लो, उसको एक MPA दे देंगे, 2 डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, 1 MNA दे देंगे। ऐसे लोग जिन्होंने ट्रेडिशनली 10 साल 15 साल पीपल्स पार्टी की मुखालफत की हो, भुट्टो खानदान की मुखालफत आना की चाहते हैं तो किसी की वो पार्टी जागीर तो नहीं, जो भी आना चाहेगा उसको जो बेचारे 20 साल तक जद्दोजहद करने वाले कहेंगे जी हमारी जगह लेने आ गए या नहीं आए हो। नहीं, वो देखें, वो पार्टी मेरिट पे फैसले करेगी जब टिकट नहीं होंगे। CM का वो भी तो मतलब, इसलिए मैंने कहा सियासी नहीं, पार्टी बिल्कुल नहीं, पार्टी मेरिट पे फैसले करेगी, और पार्टी लीडरशिप ये सब चीज़ें जहन में रख के ही टिकट्स भी देंगे। और इलेक्शन फिर भी ऐसा नहीं होता, इलेक्शन जब इलेक्शन का माहौल आता है ना, जो एंड दिन में एक मुखालिफ वोट तो है हर जगह पे ना, वो मुखालिफ वोट इकट्ठा करने की खुद कुछ लोग कोशिश करते हैं, कुछ। तो शायद आप इस वक्त जब मैं अगर आपसे कंक्लूडिंग सवाल करूं कि अब जबकि इलेक्शन की धमक और सुनाई दे रही है, तो लोग ये समझते हैं कि आप इस बुनियाद पर कि क्योंकि एक सिंध रिवायती तौर पर भुट्टो ख़ानदान का है, इसी पर वोट लेंगे ना,
مثلا اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ آپ لوگوں کے پاس لے کے جائیں گے، جس طرح میاں صاحب میٹرو ٹرین لے کے جا رہے ہیں، اور جولائی آ گیا، دسمبر قریب ہے. ہوں گے. دیکھیں لوگ بھی بھٹو صاحب کو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو اسی لیے ان کے نام پہ ووٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ جب تک آپ ان کی کام بھی تو نہیں، میں وہ کہتا ہوں جب تک آپ ان کے ویژن کو فالو نہیں کرتے یہ لوگ نہیں کریں گے. پھر آپ کو کیوں مراد علی شاہ کو دیکھتے نا، تو ان کے ویژن دیکھتے ہیں کہ اگر میں اس ویژن پہ چل رہا ہوں، اگر میں لوگوں ابھی تک تو دیکھا گیا ہے زیادہ میجورٹی جو ہے، لیکن آپ ہمارے دوست چاہے ناصر شاہ ہوں، چاہے مہر ہوں، یعنی خیر ان کے کچھ روایتی سیٹیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو میجورٹی سیٹیں تو بھٹو خاندان کے نام ہی. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ چلے آپ مجاہد صاحب گئے ہوں گے، پورے سندھ میں گھومے ہوں گے. آج سے 8-9 سال پہلے جو سندھ کی حالت تھی اور اب بہت فرق ہے. میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، ہم جاتے ہیں نا، میں جب اپوزیشن 10 سال پرانی بات ہے، اپوزیشن میں جب ہم تھے تو سکھر سے آپ کا جیکباد جانے کے لیے کانوائز چلتے تھے. رات کو 6 بجے کے بعد لوگ نکلنے کے طریقہ کوئی نہیں ہوتا تھا. میرا جو روڈ ہے 7 جانے کے لیے کانوائز چلتے تھے. روڈ تو بہتر ہو گیا تھا، وہ 95 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بنا دیا تھا اس سے، لیکن پھر بھی لا اینڈ آرڈر سچویشنز تھی، روڈوں کی حالت باقی اتنی خراب تھی. اب آپ جاتے ہیں مور اور لیس، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا سب ٹھیک ہو گیا ہے، آپ چلے جائیں. اب جو سب سے خراب کراچی سے اگر نکلیں، یا آپ سکھر جائیں یا آپ لاڑکانہ جائیں، رائٹ بینک سے یا لیفٹ بینک سے، یہ سب سے خراب پورشن ہے. 4.5 گھنٹے کا راستہ رہے گا. سب سے خراب پورشن جو ہے وہ جام شورو سے 7 ہے، جو سب سے اچھا ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ اب ڈیول کیریج میں نہیں ہے اور ٹریفک بڑھ گیا. اس کی بھی ڈیول کیریج میں کرنے کے لیے میں نے فیڈرل گورنمنٹ پہ پریشر ڈال کے اور وہ اسکیم ڈالی ہے، اس میں پیسے بھی ہیں اور انشاءاللہ اس کا بھی کام شروع ہوگا. تو ہم نے یہ کام کیا، یہی چیزیں لے کے جائیں گے کہ ہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن پہ چلتے ہوئے ہم اپنی پرفارمنس پہ لوگوں کے پاس جائیں گے. یہ جو آج کل کورٹ کے حوالے سے جو سب سے بڑی خبر ہوتی تھی آج کل آئی نہیں ہے. میں نے وہ جو آئی جی کو اور ساتھ کھڑا کر دیا، اس کا آنا جانا اتنی بڑی خبر ہو گئی تھی کہ جب کوئی بریکنگ نیوز ہوتی تھی آئی جی چلا گیا، آئی جی کو روک دیا، آئی جی کو کوٹ کر دیا. یہ کچھ میڈیا نے کریٹ کیا تھا یا کچھ اسلام آباد کی میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں وہ کیس ہے، اب وہ کورٹ نے اس کا کاگنیزنس لے لیا تھا، کورٹ نے ساری سنوائی کر لی ہے، اس کی ڈیسیشن آئی ہے، اس حساب سے جو ایکسیپٹیبل ہوگا. ایبسلیوٹلی کورٹ کی ڈیسیشن کیوں نہیں ایکسیپٹیبل ہوگی، وہ بالکل ہوگی. اور کوئی اتنا، میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایشو واز بلون آؤٹ آف پرپورشن. اس میں ہماری بھی غلطی ہے کہ ہم نے شاید اس کو اس طریقے سے ہینڈل نہیں کیا، وہ اتنا بڑا ایشو تھا نہیں. اچھا لاسٹ، ابھی جب آپ جاتے ہیں اسلام آباد میں جب بیٹھتے ہیں، وفاق کا رویہ ٹھیک ٹھاک ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا ملنا چاہیے تھا چیزوں پہ جب بیٹھتے ہیں چاروں؟ بہت اپ اینڈ ڈاؤن ہے. میں یہ کہتا ہوں کبھی کبھی بہت، میں ختم کر رہے ہیں اس لیے میں تھوڑی سی بات بتا دوں. ایک جو اس سال ہمیں پیسے ملنے تھے اس کا ریوائزڈ ایسٹیمیٹ تھا 440 ارب روپے. اچھا ٹھیک ہے جی، پہلے 400 ملنے کتنے تھے؟ 440 اور اس حساب سے ہمیں آخری مہینے میں 110 ارب روپے شارٹ تھے. ابھی مطلب 31 مئی کو، پھر جون کے مہینے میں 2 قسطیں آنی ہیں، ایک 17 جون کو آتی ہے، 31 جون کو آئے گی، اور 110 ارب روپے باقی تھے. تو ہماری تو پلاننگ ساری اسی، اور یہ 110 ریوائزڈ ہے، اس میں کوئی 20-25 ارب روپے کم ہے. یہ اوریجنل ایسٹیمیٹ سے، یہ فیبری یا مارچ میں جا کے ایسٹیمیٹ سے انہوں نے ریوائز ڈاؤن کیے تھے. تو وہ 110 میں سے ہمیں 22 ارب روپے ملے 17 کو. اب میری حالت جو ہے نا تھوڑی سی خراب ہو گئی، اس لیے پھر کیا ابھی جو ہوپ کہ 30 جون کو پیسے مل جائیں پورے. اب دیکھیں نا، اگر 30 جون کو پیسے پورے مل جاتے ہیں تو میں تو شکریہ بھی ادا کروں گا، سلام بھی کروں گا. 2 دن رہ گئے، سلام بھی کروں گا. لیکن اگر پیسے پورے نہیں ملتے تو پھر 2 اس کی چیزیں ہیں نا. یہاں تو آپ اپنے ٹارگیٹس پہ فیل گئے، ہم اپنے ٹیکسز میں ہم نے اپنے ٹارگیٹس اچیو کیے ہیں، 99% اچیو کیے ہیں. آپ اپنے ٹارگیٹس پہ فیل گئے تو آپ فیلئر مانیں، نہیں تو آپ صوبوں کو، یہاں آپ صوبوں کے پیسے روک رہے ہیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے اور تیسری چیز نہیں ہو سکتی. اب آئی ہوپ فیڈرل گورنمنٹ اس کا جواب دے. صحیح سب سے بڑا موضوع پہ تو گفتگو ہی نہیں کرا. آج کل لوگ کہیں گے پھر دوبارہ شروع ہو گیا کہ پاناما پہ تو پوچھا ہی نہیں کہ شاہ صاحب اس پہ کیا ہوگا. پاناما پہ میں جہاں جاتا ہوں بڑے انفارچونیٹ، مطلب لوگوں میں عید کے موقع پہ وہ احمد پور شرکیہ کا بڑا افسوسناک واقعہ ہوا عید سے 1 دن پہلے. اور عید کے موقع پہ میں جہاں بھی گیا ہوں، میں 3-4 شہروں میں اس دن عید کے دن گیا تھا. میڈیا ہر جگہ ہوتی ہے تو پہلا سوال پاناما کا پوچھتے تھے. تو میں ان سے یہی کہتا تھا کہ یار پہلے جو ہے اس واقعے پہ افسوس تو مجھے کر لے، اس کے بعد آ جاؤ. تو میرا خیال ہے وہ اتنی باتیں ہو گئی ہیں اس پہ کہ اب ویٹ کر لینا چاہیے، سپریم کورٹ بھلے اپنا فیصلہ دے دے. چلو بھائی شاہ صاحب کا کیا مسئلہ ہے ادھر، وہ جانے پنجاب والے جانے. شکر ہے کوئی پاناما میں سلمن کا مسئلہ کوئی زیادہ. میں کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. اگر
کوئی بھی اس میں خرابی ہے تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی پرائم منسٹر ہے یا کیا ہے. شاید میں تو آج کل جو اس پہ تبصرہ ہوتا ہے میں تو شرط لگاتا ہوں عام طور پر کہ بھائی اس کا ہو گیا. تو میں نے پچھلی بار شرط جب ہوئی تھی میں نے کہا یہ کیسا فیصلہ ہوتا تھا. سوری اس میں 1 منٹ میں یہ کہوں گا کہ جو اختلافی نوٹ ہوتا ہے, جب بھٹو صاحب کا فیصلہ آیا غالباً 5 اور 4 کا, تو اصل میں تو ان کو پھانسی تو ہو گئی نا. بھائی اختلافی نوٹ کے نتیجے میں یہ ہوتا کہ ان کو پھانسی نہیں ہوتی, سزائے موت ہوتی. اب جب فیصلہ آ گیا یہ 4 اور 3 کا, میاں صاحب کو تو گھر تو نہیں بھیجا گیا نا, لوگ سمجھ رہے تھے. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ پھر یہ ہوگا کہ ایم آئی اختلافی آئے گا. لوگ کہتے ہیں جو اختلافی فیصلے ہوتے ہیں اس سے کچھ ہوتا تو نہیں ہے. اصل تو بھئی یہ اتنے ہائی پروفائل کیسز ہیں, اس میں تو متفقہ فیصلہ ہونا چاہیے. اس لیول کے پائے کے ججز جو ہیں وہ اتنے سپریم کورٹ کو کہنا یہ بڑا مشکل ہوگا, موضوع نہیں ہے. لیکن مین یہ ذہن میں آتا ہے. خیر یہ پاناما کے شاہ صاحب کو کیوں میں مشکل میں ڈالوں, اور پتہ چلا کہ بڑا حساس ہوا ہے میڈیا بھی, خود ہمارا GIT بھی. تو شاہ صاحب سے موقع ملا, بہت سارے ایشوز خاص طور میں سندھ کے حوالے سے چاہ رہا تھا. اس بار ذرا وقفے سے ملا ہوں آئندہ, لیکن میں نے کہا جب بھی ان سے درخواست کرتا ہوں بڑی محبت سے مجھے وقت دیتے. شاہ صاحب تھینک یو سو مچ.